اس لیے کہ دنیا کی تمام قومیں اپنے عزت کے نشان کے طور پر، اپنے ثقافت کے نشان کے طور پر، اپنے جو نسب العین ہیں، جو ان کے گولز ہیں، ان کے اظہار کے لیے، اپنی تاریخ کے بیان کے لیے، اپنے جو عزائم ہیں، جو منصوبے ہیں ان کے ذہن میں، اس کے اظہار کے لیے پرچم ضرور رکھتے ہیں۔ ہر ایک کا پرچم اپنی اپنی کیفیت رکھتا ہے۔ بعض میں اس مملکت کا جغرافیہ بیان ہوتا ہے، بعض پرچم میں اس ملک کی تاریخ بیان ہوتی ہے، بعض پرچم میں ان کے خواب بیان ہوتے ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، پرچم اس کا ترجمان ہوتا ہے۔ بعض ان کی فلسفی کو، جس نظریے کے تحت وہ زندگی گزار رہے ہیں، اس کے ترجمان ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے انتہائی باعث فخر بات ہے کہ جو پرچم ہے آپ کا، وہ آپ کی تاریخ کا بھی ترجمان ہے، آپ کے عزائم کا بھی ترجمان ہے، آپ کے مقاصد کا بھی ترجمان ہے، تمام تر پورے دین کا ترجمان یہ پرچم ہے۔ ہاں، یہ بات بڑی عجیب سی ہے، ہر قوم اپنے پرچم کا احترام کرتی ہے، ہر قوم اپنے پرچم کے سربلند رکھنے کے لیے بے پناہ قربانیاں دیتی ہے۔ ان علمداروں نے جنہوں نے پرچم کو بلند رکھا، ان کا ذکر فخر سے کیا جاتا ہے۔ یہ عجیب و غریب ہے مسلمان، یہ مسلمان قوم عجیب و غریب ہے کہ یہاں پر ایک بڑی اکثریت نے اپنے ملک کے قومی پرچم کو سلامی دے لیں گے، اس کا احترام کر لیں گے، جس جگہ رہتے ہیں اس پرچم کی تعظیم کر لیں گے، لیکن جہاں یہ پرچم ان کے سامنے آیا، ان کے ماتھوں پہ بل پڑ گئے، انہیں شکایت ہوتی ہے، یہ بدعت بھی نظر آنے لگتا ہے، بعض افراد کو یہ شرک اور کفر نظر آنے لگتا ہے، جو جس طرح سے دل چاہے کہے۔ میں سمجھتا ہوں بیچارے معذور ہیں، اس لیے کہ بہت سی تمنائیں تھیں، حکومت پہ قبضہ کرنے کی تمنا کی، حکومت مل گئی، دین کے اوپر اپنا دین الگ کرنا چاہا، دین ہو گیا، کتاب خدا انہوں نے کہا ہمارے لیے یہی کافی ہے، کتاب خدا لے گئے، جو کچھ چاہتے تھے ملتا چلا گیا۔ ایک تمنا اور بھی تھی، ساری رات جاگ کے گزاری تھی کہ شاید کل پرچم مل جائے۔ اگر خیبر کے دن پرچم مل جاتا تو آج یہ بھی عقیدت کا مرکز ہوتا، لیکن اب کیا کریں، جیسے ہی یہ پرچم آ جاتا ہے اس دن کی محرومی یاد آ جاتی ہے۔ دل تو چاہتا تھا کہ پرچم کا تذکرہ تفصیل سے کرتا، پوری تاریخ آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرتا، نہیں اب وقت نہیں ہے، کافی زحمت تو دے دی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی پھر کبھی صحیح یہ تفصیلات کتابوں میں بھی موجود ہیں، یہ پرچم کہاں سے گزرتا ہوا کہاں پہنچا۔ لیکن اسلام کے اندر اس پرچم کی بہت اہمیت ہے، کم از کم حیات رسالت میں تو بہت اہمیت تھی، جب اس کی تمنا میں راتیں جاگی جاتی تھیں، جب آرزو ہوتی تھی۔ اس پرچم کی پہلے میدان جنگ میں جاتا تھا تو گویا کسی کی سرداری کا اظہار ہے، علمدار کا اظہار ہے، اس بات کا اظہار ہے کہ فوجیں میدان میں موجود ہیں، جب تک پرچم لہرا رہا ہے فوجوں کے میدان میں ثابت قدم رہنے کی علامت ہے۔ اس پرچم کو بلند رکھنے کے لیے اسلام میں بڑی قربانیاں ہوئیں۔ ابھی کسی اور مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پرچم شروع ہوا ہے حضرت ابراہیم سے۔ حضرت ابراہیم پہلے آدمی تھے جنہوں نے اپنے صحرا میں بنے ہوئے خیمے میں لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، صحرا میں لوگ سفر کرتے تھے نا، تو اب وہاں پر دور دور تک پانی نہیں مل رہا، غذا نہیں مل رہی، تو حضرت ابراہیم یہ اہتمام کرتے تھے کہ کھانا تیار کر کے دسترخوان بچھا کے، اور اس امید میں بیٹھتے تھے کہ کوئی مسافر آ جائے، مسافر کو توجہ دلانے کے لیے کہ یہ موجود ہیں۔ اگر محض خیمہ ہوتا تو صحرا میں کچھ فاصلے کے اوپر جانے کے بعد وہ غالباً زمین کی گولائی بھی پیش نظر ہے، ریت کے ٹیلے بھی ہوتے ہیں، چنانچہ وہ خیمہ دکھائی نہیں دیتا، تو انہوں نے خیمے کے اوپر ایک لمبے ڈنڈے پر ایک کپڑا لگا دیا کہ دور سے دیکھ لے کوئی آدمی کہ یہاں کوئی انسان رہتا ہے، کوئی آبادی ہے۔ چنانچہ پناہ لینے لوگ آ جاتے تھے، خیمے میں غذا ملتی تھی۔ اس دن سے پتہ چلا کہ یہ علم
لوگوں کو مصیبت سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ جو حضرت ابراہیم کا علم تھا وہ لوگوں کے لیے راحت کا پیغام تھا۔ اس کے بعد اس علم کی مختلف شکلیں ہوتی رہیں، بس بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، اس کی مختلف صورتیں ہوتی رہیں۔ عربی میں علم کی دو صورتیں تھیں، ایک رایت کہلاتا تھا، ایک لوا کہلاتا تھا۔ رایت کہتے تھے اس علم کو کہ جس میں نیزے کے اوپر وہ، اگر کسی نے وہ دستے دیکھے ہوں جو عام طور پر کسی مارچ پاسٹ میں گھڑ سواروں کا دستہ استعمال ہوتا ہے، تو ان کے ہاتھ میں جو آج پرچم ہوتا ہے کہ ایک نیزہ ہوگا، نیزے کے اوپر ایک تکونا پیس لگا ہوا ہوگا، یہ رایت ہوتا تھا، یہ زمانہ جنگ کا جھنڈا تھا۔ ایک لوا ہوتا تھا، لام واو الف، یہ لوا جو ہے یہ زمانہ امن کا، جب سفر کر رہے ہیں تو قافلوں کے اندر ایک پرچم ہوتا تھا جو اس کی علامت ہوتا تھا۔ قبیلوں کے اوپر، قبیلوں کے سرداروں کے مکانوں پہ ہی پرچم لگا رہتا تھا، اور یہ پرچم بعض اوقات ان کیفیتوں کا بھی مظہر ہوتا تھا۔ مثلا عرب میں انتقام کا جذبہ بہت زیادہ تھا۔ اگر کسی قبیلے کا کوئی آدمی مارا گیا ہے تو اب یہ فکر ہوتی تھی کہ جس نے مارا ہے اس سے انتقام لیا جائے۔ جب تک کسی مقتول کا انتقام نہ لے لیا جائے اس وقت تک مقتول کے گھر پر ایک پرچم لہرا دیا جاتا تھا، اور اس پرچم کا رنگ سرخ رنگ کا ہوتا تھا۔ یہ سرخ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ ابھی اس کے خون کا بدلہ نہیں لیا گیا۔ اب اگر آپ کو کبھی ذہن میں شاید الجھن پیدا ہو، کربلا معلیٰ میں چہلم کے بعد مستقل طور پر سرخ رنگ کا پرچم لہرا رہا ہوتا ہے۔ یہ پرچم آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ حضرت عباس کے روضہ مبارک کا ہے۔ ایسا ہی پرچم امام حسین علیہ السلام کے روضے پہ ہوتا ہے، وہ بھی سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ البتہ جب چاند رات آتی ہے، محرم شروع ہوتا ہے، تو امام کے سوگ میں سیاہ پرچم لہرا دیا جاتا ہے۔ سیاہ رنگ رنج و علم کی علامت تھا، یہ سرخ رنگ انتقام کی علامت ہے۔ آپ کے ہاں شاید آپ کی ثقافت میں، یا کم از کم ہندوستان پاکستان کی ثقافت میں، سرخ رنگ جو ہے خوشی کی علامت ہے، لیکن عرب کے کلچر میں یہ علامت ہے خون کی۔ تو جس کا خون کا بدلہ نہ لیا جائے اس کے ہاں سرخ پرچم لگتا ہے۔ امام کے بھی شہادت کا بدلہ قاتلوں سے ابھی نہیں لیا گیا، وارثوں نے بدلہ نہیں لیا۔ وارث کے بدلے اس وقت لیں گے جب آخری امام دنیا میں تشریف لائیں گے، اس وقت بدلہ لیا جائے گا، اس وقت تک کہ سرخ پرچم لہراتا رہے گا۔